سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستانی زراعت کو دنیا میں ممتاز مقام دلائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے بعد پاکستان میں دوسرا بڑا زرعی انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو قومی فریضہ ہے، سیاسی استحکام تک کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 60 کی دہائی میں زراعت میں جو ترقی ہوئی اس سے پاکستان دیگر ممالک سے آگے نکل گیا۔ توانا بیج، ڈیمز اور نہریں بنائی گئیں جس سے ملک میں زرعی انقلاب آیا۔ اس کے بعد اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اسلام آباد میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت غذائی تحفظ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ہم زراعت میں ترقی کر کے دنیا میں نمبر 1 بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ضروری ہے وہ حکومت مہیا کرے گی۔ اس حوالے سے سپاہ سالار نے جو بات کی وہی حکومت کا ویژن ہے۔ زراعت کو ترقی دینے کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں، جو سپاہ سالار نے جو بات کی کہ یہ وزیر اعظم کا ویژن ہے، جو ترقی کا راز جس بات میں پنہا ہے وہ ہے مسلسل عمل اور محنت۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دوسرا زرعی انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے خلیجی ممالک سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ 40 سے 50 ارب ڈالر سرمایہ کاری آئے گی۔ کسانوں کو کاشتکاری کے لیے قرضیں دیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ بہت صحت مند بیج آپ کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے کھاد مہیا کرنا وقت کے اوپر یہ حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے جو ادویات ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بہت صحیح ہونی چاہیے، کوئی اس میں ایڈلٹریشن نہ ہو، یہ حکومت کا فرض ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ سول کورٹس کے ذریعے جعلی ادویات ختم نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے آرمی ایکٹ لاگو کرنا چاہیے تاکہ جو کسان کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ ہم باصلاحیت قوم ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں، ہم سب پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مایوس مت ہوں، مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ اسلام آباد میں گرین پاکستان سیمینار کا انعقاد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سپاہ سالار نے کہا، پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو عروج پر لے کر جا سکتی ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی حالتیں ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اچھی خبر آپ کو دیں کہ موجودہ معاشی بحالی کی سفر کی طرف ایک اور مثبت قدم ہے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ لکھا کہ فچ نے پاکستانی کرنسی کی ریٹنگ IDR سے CCC کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں اور پوری قوم کو مبارکباد۔ موجودہ معاشی بحالی کی سفر کی طرف ایک اور مثبت قدم۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری کر دی ہے۔ وزیر خزانہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، انہوں نے لکھا کہ فچ نے پاکستانی کرنسی کی ریٹنگ IDR سے CCC کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں اور پوری قوم کو مبارکباد بھی دی۔ اور اب بات کرتے ہیں حالیہ بارشوں اور اس کے بعد کی صورتحال کی۔ تو مونسون کی بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے۔ بھارت سے آنے والا سیلابی ریلا شکرگڑھ کے سرحدی گاؤں جلالہ میں داخل ہو چکا ہے۔ فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور دھان کی کاشتکاری میں مصروف سینکڑوں افراد پانی میں پھنس گئے۔ پنجاب رینجرز اور ریسکیو اہلکاروں نے 300 سے زائد افراد کو بحفاظت زندہ نکال لیا۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔
مانسون کی حالیہ بارشوں کے بعد دریاؤں میں طوفانی آ گئی۔ بھارت نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسیک کا ریلا چھوڑ دیا۔ بھارتی ریلا کرتارپور میں جسڑ کے مقام سے گزر رہا ہے، جو اگلے 30 گھنٹوں میں شاہدرہ پہنچے گا۔ بھارت سے آنے والا پانی کا ریلا شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں جلالہ میں داخل ہو گیا، جس سے دھان کی فصلیں زیر آب آ گئیں اور کاشتکاری میں مصروف سینکڑوں کسان سیلابی ریلے میں پھنس گئے۔ پنجاب اور رینجرز اور ریسکیو اہلکاروں نے 300 افراد کو بحفاظت نکال دیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح 1,99,000 کیوسک ہو گئی، جس کے تحت دریائے چناب کے اطراف میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے مطابق دریائے چناب اور راوی سے منسلک ناراجات میں آئندہ 48 گھنٹے کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ ترجمان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دریائے چناب اور مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر مختلف اضلاع میں ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,10,000 کیوسک ہے اور جہاں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,26,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 1,08,87,000 کیوسک، سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 1,44,000 کیوسک ہے۔ ناظرین، حالیہ مانسون کی موسلادھار بارشوں سے دریائے چناب، راوی اور سندھ میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ ان دریاؤں میں پانی کی مسلسل بلند ہوتی سطح بارے جانتے ہیں اپنی ساتھی اینکر ہنا عادل سے۔ دریائے چناب پاکستان کے اس اہم دریا کی بات کریں تو یہ مقبوضہ جموں کشمیر سے شروع ہوتا ہے اور مرالہ کے مقام پر پاکستان کے سرحدی ضلع سیالکوٹ کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دریا کے ایک طرف سیالکوٹ اور دوسری طرف ضلع گجرات واقع ہے۔ چوں دریائے چناب آگے بڑھتا ہے تو اس کی ایک طرف ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد اور بہاؤالدین واقع ہے۔ اسی طرح سے جب ضلع چنیوٹ سے ہوتا ہوا یہ جھنگ سے گزرتا ہے اور ملتان، مظفر گڑھ کی زمینوں کو سیراب کرتا ہوا یہ ہیڈ پنجنت کے مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں دریائے راوی کی، جو بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور سے پاکستانی پنجاب کے ضلع نارووال میں کرتارپور کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ دریا ضلع شیخوپورہ کی تحصیل نارنگ منڈی سے ہوتا ہوا لاہور کے علاقے شاہدرہ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے یہ دریا ضلع ٹووا ٹیکسنگ کی تحصیل پیر سدھانی میں زمینوں کو سیراب کرتا ہوا دریائے چناب سے جا ملتا ہے۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب آنے کی صورت میں نقشے میں نظر آنے والے دریا کے قریبی علاقے پانی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دریاؤں میں پانی کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو وہ کچھ یوں ہیں۔ راوی میں جسڑ کے مقام پر بھارت سے آنے والا 1,85,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، یعنی یہاں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ یاد رہے کہ ایک کیوسک میں 28.37 لیٹر پانی ہوتا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح 1,99,000 کیوسک ہو گئی۔ اس مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اور اگر اب بات کریں دریائے سندھ کی، جہاں کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,10,000 کیوسک ہے اور یہاں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ 1 سے 2 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے اور یہاں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا کہ پنجاب میں دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹویٹ میں لکھا کہ دیگر دریاؤں میں اس وقت پانی کی صورتحال نارمل ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ تمام دریاؤں میں پانی معمول کے مطابق ہے۔ حکومت ہر 6 گھنٹے بعد محکمہ آبپاشی اور دیگر محکموں سے دریاؤں میں پانی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ حاصل کر رہی ہے۔ دریائے چناب میں اس وقت خانکی اور قادر آباد کے مقام پر 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے اور یہاں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ تمام دریاؤں میں پانی معمول کے مطابق ہے۔ حکومت ہر 6 گھنٹے بعد محکمہ آبپاشی اور دیگر محکموں سے دریاؤں میں پانی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ حاصل کر رہی ہے۔ دریائے راوی اور چناب کے بعد دریائے ستلج میں بھی سیلاب آ گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ انڈیا کی جانب سے ہری کے مقام پر 57,471 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے۔ دریائے راوی اور چناب میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلاب کی صورتحال کی مانیٹرنگ پی ڈی ایم کے صوبائی کنٹرول روم سے کی جا رہی ہے۔ لاہور سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔
दरिया रावी और चनाब के बाद दरिया सतलुज में भी सैलाब आ गया। PDMA की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी कर दी गई। भारत की जानिब से हरिपुर के मुकाम पर 5,74,071 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। 20 से 24 घंटे में पानी सतलुज में गंडा सिंह वाला दाखिल होगा। इक़्तिसादी मैदान से आपको खबर दें कि पिछले हफ्ते सस्ता होने वाला डॉलर एक बार फिर महंगा होने लगा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ, जबकि फ़ी तोला सोना 800 रुपये महंगा हो गया है। मज़ीद जानते हैं कराची से नजीब नाइच की इस रिपोर्ट में। डॉलर एक बार फिर पर फैलाने लगा। इंटर बैंक में डॉलर तकरीबन 2 रुपए, ओपन मार्केट में 1 रुपए महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 90 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 283 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार का मस्बत इख्तिताम हुआ। मार्केट 377 पॉइंट्स के इजाफे से 44,585 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 341 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 238 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 81 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 44,601 जबकि कम तरीन सतह 44,260 रही। उधर फी तोला सोना 800 रुपए के इजाफे से 2,09,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 686 रुपए इजाफे से 1,79,184 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $1,925 पर मुस्तहकम रहा। और इसके साथ ही PNN की न्यूज़ का खबर आपने इख्तिताम पर पहुंचा। देखते रहिए PNN।